وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1554 آیت نمبر 30. آج کا موضوع، کیا ہم آزمائش میں فیل ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال رب انصرنی بما کذبون. نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر. فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. سامنے کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 30. لفظی ترجمہ، ان فی ذالک لآیۃ وان کنا لمبتلین. بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم وان کنا لمبتلین اور ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں. میں گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ ابتلا جو ہے وان کنا لمبتلین، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دیتا ہے، اور پھر اختیار کس چیز کا؟ اپنی مرضی سے
زندگی گزارنے کا. یہ اختیار اگر آپ دیکھیں تو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ہر مخلوق مجبور ہے اپنا مقصد پیدائش پورا کرنے پر سوائے انسان کے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اختیار دے دیا ہے، اس کو امانت بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اختیار بھی دے دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم پر جسم حاوی ہے، پھر ہماری عقل محدود ہے. تین باتیں کہنی، اختیار دے دیا ہے اور عقل محدود ہے، محدود اختیار ہے، لیکن اختیار اتنا ہے کہ آپ یعنی کوئی فیصلہ کر سکیں اپنے بارے میں. اور پھر ہم جسم حاوی ہے ہم پر، مادہ غالب ہے ہم پہ. آپ کو اپنی روح کا ادراک نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو آپ روح ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جسم کی حدود جو ہیں وہ مختصر ہیں. یہ اس کو یقینی نہیں آتا جب تک کوئی چیز کو دیکھ نہ لے، جو اس کے حواس خمسہ سے باہر ہو اس کو یقینی نہیں آتا. اب جنات ہیں لیکن بہت سے لوگ اس سے انکاری ہیں. مسلمانوں میں سے بہت سے گروہ ایسے ہیں کہ وہ جنات کے وجود سے انکاری ہیں. بہت سے مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ معجزات، قرآن کے بیان کیے ہوئے معجزات کی تعویلات کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے. بڑے پڑھے لکھے جغادری قسم کے لوگ ہیں. سر سید احمد خان وہ نہیں مانتے تھے معجزات کو، اس کی تعویلات کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑے پڑھے لکھے تھے اور یہ وہ جو بھی تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، وہ عقل میں نہیں آتے. تو یہ ویسے میں نے ایک نام لے دیا، میرا طریقہ کار نہیں ہے، لیکن وہ ایک سمبل ہے کہ جو ظاہر ہے اسی کو ماننا ہے، جو باطن ہے اس کو نہیں ماننا. بہرحال تو یہ دو تین چیزیں ہیں نا. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں مسئلہ ہمارے لیے ہے، اب آزمائش ہے، عقل محدود ہے اور مادہ غالب ہے ہم پہ، جسم غالب ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں. اور پھر ہماری منزل جو ہے وہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے. حقیقت میں منزل تو رب ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ملاقات کی تیاری ہے. دنیا امتحان ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا. اور دیکھ لیں اس میں تو کوئی اتنی تعجب کی، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں تعجب کی بات نہیں ہے. ہم لوگ، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اکثریت ظاہر تک محدود ہے ہماری. ہم ظاہر کی سوچتے ہیں، باطن کی سوچتے ہی نہیں ہیں ہم. یہ بات بھی تو آپ دیکھیں نا. مثال کے طور پہ اب مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے آئے تھے. وہ بگڑے ہوئے ہم جیسے مسلمان تھے، یہودی. تو انہوں نے نہیں مانا، ان مسلمانوں نے نہیں مانا، مخالفت شروع کر دی اور تہمتیں لگائیں ان پر بھی اور ان کی ماں پہ بھی. ان کی سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ دلائل کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ مادیت جو تھی غالب تھی، مادہ پرستی جو تھی وہ غالب تھی اس وقت کے یہودیوں پہ. کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب نبی آتے ہیں تو وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے پاس آتے ہیں ہمیشہ. تو اس وقت فساد برپا تھا جیسے کہ ہم میں فساد برپا ہے. تو وہ پیغمبر کی باتیں ان کو اپنی مخالفت میں لگ رہی تھی اس وقت کے یہودیوں کو. آج بھی یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری دشمنی میں ایک ہو گئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو الکفر ملت واحدہ حضور نے فرمایا.
کہ کفر ایک ملت ہے، وہم یدن علی ما سوا، اور مسلمان جو ہیں وہ کفر کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہوتے ہیں بہر۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ اور دیکھیں، میں آپ کے سامنے اگر بات کر رہا ہوں تو میں کوئی تاریخ دان نہیں ہوں، نہ کوئی ایسی مجھے تاریخ سے کوئی لینا دینا ہے۔ قرآن تو ایک سادی سی نصیحت کی کتاب ہے، میں وہی نصیحت اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ مجھے جو سمجھا رہے ہیں تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو زیادہ اس میں دیکھیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ نصیحت کے لیے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مبتلین پہ میں بات کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم نے تو آزمائش کرنی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت، آپ سے، اکیلے آپ سے، کہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اور میں افسوس سے کہہ رہا ہوں اس آزمائش میں ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں۔ دین کو تو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دین تو مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکانے کے لیے یا اس کے تابع کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو دین پھر آپ کو مشکل لگتا ہے۔ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو دین تو مشکل نہیں ہے، یہ تو دین فطرت ہے۔ سمعنا و اطعنا، یہ فطرت ہے ہر چیز کی۔ ہر چیز مجبور ہے، لیکن ہماری فطرت میں ہے اللہ کی اطاعت اور رجوع الی اللہ، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ تو بہرحال میں آزمائش کی بات کر رہا ہوں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے، ہم آزمائش میں فیل ہیں۔ آج کا مسلمان یہ دغا بازی کر رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ تو آزمائش میں فیل ہیں ہم، آج کا مسلمان۔ لیکن مایوسی نہیں ہے، مایوسی تو نہیں ہے، وقت ہے سنبھلنے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا۔ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، اٹھو اور بندگی کے لیے کمر باندھ لو اور بندگی شروع کر دو۔ بندگی تو مشکل نہیں ہے، اور پھر اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی تو فطرت ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سبحان اللہ۔ ایک آیت ہے، میں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سبحان اللہ۔ قربان جاؤ۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں تاکہ تم نکل آؤ اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تم پہ اپنی رحمت کیوں نہ برسائے، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کیوں نہ کریں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، بڑا مہربان ہے۔ تو ایک بہت ہی حوصلہ افزا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بس فیصلہ کر لیں اللہ جھکنے کا اللہ کے سامنے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
کیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور جو کچھ اللہ نے حق سے نازل کیا ہے تو وقت ہے رجوع کا، یہی وقت ہے، اس کے بعد وقت نہیں ہوگا، یہی زندگی، اور زندگی تو مختصر ہے۔ آپ کو کیا پتا اپنی موت کا؟ نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی۔ میرے بہت سے ساتھی چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہمارا وقت بھی انشاءاللہ قریب ہے، ہم بھی جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ تو موت، دیکھیں موت تک مہلت ہے، اب کچھ حاصل وصول ہونا تو نہیں ہے، آپ جو بھی کر لیں آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، سب کچھ چھوٹ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں لو اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے۔ عمر کی نقدی تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ تو کوئی طبی عمر تو نہیں گزارتا ہر ایک۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ تو دیکھیں مہلت پھر نہیں ملے گی، پھر نہیں آنا۔ اور دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہی مہلت ہے، اور ابھی ہے، اسی وقت آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا فیصلہ کر لیں اور کہہ دیں لبیک اللہم لبیک، اور حقیقت میں لبیک کہیں، زبانی نہیں، اپنے عمل سے لبیک کہیں۔ بہرحال ان کننا لمبتلین پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ غور کیجئے تھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مخلوط نطفے سے۔ مقصد کیا ہے؟ آزمائش۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اب وہ نطفے میں کہاں آنکھیں تھی، کہاں اس میں عقل تھی؟ وہ نطفے میں ہم تو، یعنی ہمارا ظاہر اس وقت جو ہمارا ظاہر ہے وہ تو اس کی جو شروعات ہوئی ہیں وہ ایک جرثومہ ہے جو خوردبین سے بھی، اس میں کہاں یہ ہاتھ تھے، کہاں پاؤں تھے، اور کہاں یہ ہڈیاں تھیں، اور کہاں یہ آنکھیں، اور کہاں یہ کان، اور یہ سماعت، اور جو کچھ بھی اس وقت آپ کے پاس ہے محسوس تو آپ کر رہے ہیں نا۔ تو اس وقت تو اس جراثیم میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا من نطفۃ امشاج، اس مخلوط نطفے سے۔ مقصد کیا تھا؟ نبتلی، آزمائش مقصود تھی۔ یہ آیت ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین۔ اس میں نصیحت ہے نوح علیہ السلام کے واقعے میں، اور ہم تو آزمائش کریں گے، ہم نے آزمائش کرنی تھی۔ تو یہ یعنی صرف ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم نہیں تھی، ہماری بھی ابتلا ہے اس وقت۔ پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، یہ گھڑی حشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے۔ شاعر نے اچھا سما باندھا ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، یہ گھڑی حشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے۔ محشر تو یہاں برپا ہے، وہ تو نتیجہ ہوگا روز قیامت کے دن۔ محشر تو یہاں ہے،
ہم میں سے ہر شخص، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں وہاں ڈوبا ہوگا، یہاں بھی ہم دنیا کے پسینے ہیں اور اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، حالات دنیا میں ہم شخص ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے سامنے نصیحت کی بات کرنا بھی فضول آپ کو لگے گا۔ بھائی ایک شخص ڈوبا ہوا ہے اپنے حالات میں، دنیا میں، اور بس اس کے سامنے تو تیسری بات کر ہی نہیں سکتے، لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی آپ کو سناتا ہوں نا اپنے درس کا۔ اب درس کو ہمارے سننے والے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی درس کو، قرآن کو سننے والے نہیں ہیں۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، ہمارے ہفتہ وار نشست ہوتی ہے درس کی، تو اس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی پوچھ رہا تھا کوئی کہ لوگ سنتے ہیں آپ اتنی جو درس کرتے ہیں یہ وہ۔ میں نے کہا لوگ سنتے تو نہیں ہیں، قرآن کو تو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم تو سمجھ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو تلاوت نہیں کر رہے، ہم تو قرات نہیں کر رہے، ہم تو سمجھا رہے ہیں، خود سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے درس پڑھے میں یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ہماری جو، تو اکثر درس جو ہے وہ سنگل فگر میں ہے۔ 3 سال ہو گئے، فگر سنگل ہوگا کہ اس کو سننے والے ویوز جو ہیں اس میں سنگل فگر ہوگا، 2 لوگ 3 لوگ، 3 سال میں 3 لوگوں نے سنا۔ ابھی کوئی بیہودہ پوسٹ لگا دیں آپ، فوراً وہ وائرل ہو جائے گی، بیہودہ پوسٹ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، آپ بار بار دیکھیں گے کہ بھئی اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ وہ وائرل ہونے والی، ایسے انہوں نے ہماری نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو شیطان صفت لوگ ہیں نا، تو وہ ایسی بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، پیسوں کے لیے، فضول پوسٹیں لگا دیتے ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں۔ وہ پتہ ہے انسان کے اندر شیطان ہے، وہ دیکھے گا اس پوسٹ کو، بار بار دیکھے گا کیا مقصد ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ، تو بہرحال میں مبتلین کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أو كما قال اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو زمین پہ جو کچھ بھی ہے یہ فقط اسی کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دین تو اچھے عمل کا نام ہے، حسن خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اللہ، تو بہرحال دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہو قرآن کے بارے میں، یہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلو تہی نہ کریں، اس کو قبول کر لیں، اس کو حرز جان بنا لیں، اس کو سمجھیں، لیکن سمجھیں کہ کیسے؟ آپ خود اکیلے نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھانے والے لوگ ہیں جو اہل دل ہیں، جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن والے ہیں، ان سے آپ سمجھیں۔ اور یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جو ذکر والے لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ذکر تو قرآن کا نام بھی ہے، الذکر، نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن یہ ذکر نازل کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پوچھو اہل ذکر سے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ترجمہ، تفسیر، کتاب
یہ آپ کے مسائل حل نہیں ہوگی۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن یا نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تمہارے دل پہ یہ قرآن نازل نہ ہو تو گرہ کشا، یہ راضی اور کشاف، یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں سامنے کا، شاید آپ واقف ہوں یا نہ ہوں، تفسیریں بڑی بڑی موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ گرہ کشا، یہ گرہ نہیں کھل سکتی آپ کی، تو کتاب تو آپ کی گرہ نہیں کھول سکتی، یہ تو دل پہ نازل کرے گا، آپ کے دل پہ۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ قرآن دل پہ نازل ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں اتارا ہے، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، سچے امتی ہیں، سچے لوگ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول کے نائب ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ لیکن بات تو طلب کی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی اب تو نہیں ہیں ایسے لوگ، تو بات تو طلب کی ہے، آپ طلب نہیں کی تو پھر تو آپ دیکھیں طلب پہ ہوئے۔ دنیا میں بھی آپ کوئی چیز طلب نہ کریں تو وہ آپ کو اگر مل بھی جائے تو آپ اس کو کھو دیں گے، آپ کے پاس اگر اس کی قدر نہیں ہوگی۔ بچہ ہے، اس کو ایک سونے کا سکہ دے دیں، جو سونے کی قدر سے واقف نہ ہو، یا ہیرے کا ایک چھوٹی گیند پکڑا دیں تو وہ اس سے زمین پہ مارنے لگے گا، کھیلنے لگے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو موجود تو ہے، نور موجود ہے، نور والے لوگ موجود ہیں، آپ طالب نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو طلب ہے دنیا کی، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی سمجھ میں بھی آ رہی ہے اور پھر دوڑ بھی رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو آزمائش کرنے والے تھے، آزمائش ہم نے کرنی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بھی آزمائش ہے، اور ہم اس آزمائش میں فیل ہو رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ آج قرآن ہمارے نصاب تعلیم میں بھی نہیں ہے، قرآن جیسی کتاب۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا گزشتہ کہ چین میں آج کل یعنی چینی صدر کے نظریات جو ہیں وہ نصاب میں شامل ہونے کو جا رہے ہیں۔ چینی صدر کے نظریات، ان کا کیا ویژن ہے؟ اب اس کا کیا ویژن ہوگا؟ دنیا کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن تو نور ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے یہ نور۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو نصاب تعلیم کیا ہے؟ یہ تو بس کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم تو نہیں ہے اس میں، یہ تو ہنر ہے، بس آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے، آپ کو کیا بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین۔ ترجمہ سنا دے۔ ان فی ذالک لآیات، اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔